نہ کسی ولی کی ہے جستجو، نہ ہے خواجہ کی تلاش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ کل کے درس میں ہم نے مفرد کی 3 قسمیں پڑھا تھا، اور 3 قسموں میں سے پہلی قسم اسم کی تعریف ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم فعل کی تعریف انشاءاللہ آج پڑھیں گے، اور پھر حرف کی تعریف پڑھیں گے، حرف کو سمجھیں گے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ مصنف رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ایسا کلمہ جو اپنے معنی کو خود بتلائے اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی سمجھا جائے۔ گویا مصنف رحمہ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ 3 شرطیں جب پائی جائیں گی تب وہ فعل ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنا معنی خود بتائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تب وہ فعل ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، نصرہ ہے، سمعہ ہے، ضربہ ہے، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے افعال ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ کلمہ ہے کہ نہیں۔ کلمہ کی تعریف آپ نے کیا پڑھا ہے؟ لفظ ہو، بامعنی ہو، مفرد ہو۔ تو آپ دیکھیے نصرہ لفظ ہے کہ نہیں؟ نصرہ لفظ ہے، کیونکہ ہمارے منہ سے چند حروف پر مشتمل جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی زبان سے کہا نصرہ، تو گویا نون، صاد، را 3 حرف پر مشتمل ایک آواز ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ لفظ ہے۔ ایسے ہی آپ سمعہ کو دیکھ لیجئے، اور ایسے ہی آپ ضربہ کو دیکھ لیجئے، تو آپ کے منہ سے چند حروف پر مشتمل ایک آواز ہوگی، گویا یہ لفظ ہیں۔ دوسرا، ان کا معنی ہے کہ نہیں؟ نصرہ یہ بامعنی ہے۔ تیسرا، مفرد یہ اکیلے ہیں یا کسی اور کلمہ سے جڑے ہیں، اکیلے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ تینوں شرطیں پائی گئیں تو اب یہ کلمہ ہو گیا۔ کلمہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لفظ ہو، بامعنی ہو اور مفرد ہو۔ جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تب وہ لفظ کلمہ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ نصرہ یا سمعہ یا ضربہ یہ کلمہ ہے۔ اب دیکھیے اپنا معنی خود بتا رہا ہے کہ نہیں۔ آپ جب نصرہ کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہوگا اس ایک مرد نے مدد کیا، سمعہ اس ایک مرد نے سنا، ضربہ اس ایک مرد نے مارا۔ اب یہ بتاؤ، یہ تینوں کلمے اپنا معنی دینے میں کسی اور کلمے کا محتاج ہیں؟ بلکہ ان تینوں کلموں نے اپنا معنی بذات خود دیا، کوئی اور کلمہ ان سے نہیں جڑا۔ تو گویا یہ کلمے اپنا معنی بذات خود ادا کر رہے ہیں۔ اب آئیے تیسری شرط میں، اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ جب آپ ترجمہ کریں گے تو ترجمہ میں دیکھو کوئی زمانہ آتا ہے کہ نہیں۔ اس نے مدد کیا، اس نے مارا، اس نے سنا، یعنی مدد کرنے کا کام ہو چکا ہے، سننے کا کام ہو چکا ہے، مارنے کا کام ہو چکا ہے۔ گویا اس کے معنی میں زمانہ ماضی پایا جاتا ہے، اور کہا کیا گیا ہے؟ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ ایسے آپ دیکھیے، ینصرو،
यसमओ, यजरिबो। अब इसका तर्जमा करेंगे तो आप कहेंगे वो मदद करता है या मदद करेगा, वो सुनता है या सुनेगा, वो मारता है या मारेगा। तो अगर आप कहते हैं वो मदद करता है तो इसमें ज़माने हाल पाया गया, वो मदद करेगा तो इसमें ज़माने मुस्तकबिल पाया गया। गर्ज ये कि इसमें तीनों शर्तें पाई गईं। एक तो ये कि वो कलिमा है, दूसरा अपना माना खुद बता रहा है, और तीसरा इसमें कोई ना कोई ज़माना पाया जाता है। ज़माना कितना है? ज़माना 3 है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। जब आप इनका तर्जमा करेंगे तो तर्जमा में चाहे ज़माने माजी पाया जाए, चाहे ज़माने हाल पाया जाए, चाहे ज़माने मुस्तकबिल पाया जाए, तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना अगर पाया जाता है तो कहा जाएगा कि इसमें एक ज़माना पाया जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप गौर करेंगे तो तीनों शर्तें इनमें पाई जा रही हैं, और जब ये 3 शर्तें पाई जाएंगी तो ये फेल कहलाएगा। अब अच्छी तरह से आपने फेल समझ लिया। अब आइए हर्फ पर। हर्फ किसे कहते हैं? मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने लिखा है, ऐसा कलिमा है जो अपने माना को खुद नहीं बतलाता बल्कि दूसरे कलिमा के साथ मिलकर बतलाता है। कहना क्या चाहते हैं कि ये अपना माना बजाते खुद नहीं बतलाता है, बल्कि जब अपना माना बताता है तो इसके साथ कोई और कलिमा जुड़ा होता है। अब मिसाल देखिए, जैसे हर्फ में एक कलिमा है फी, या एक कलिमा है अला, या एक कलिमा है इला, और इनके अलावा और भी बहुत सारे हुरूफ हैं। अभी आप कहा करें फी, फी का माना होता है में। अब आप कहा करें फी में, तो क्या सुनने वाला समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं। ऐसे ही देखो अला, अला का माना है पर। आप कहा करें अला अला अला, पर, क्या सुनने वाला समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं? इला, इला का माना है तक। अब आप कहा करें इला इला इला, तक, सुनने वाला समझ जाएगा? नहीं। लेकिन अगर आप इसी फी को किसी और कलमे से जोड़ दें, फिद्दार, या अला को किसी कलमे से जोड़ दें, अलल फर्श, या इला को किसी कलमे से जोड़ दें, इलल बैत, तो जब आपने कहा फिद्दार तो अब तर्जुमा करने वाला करेगा घर में, तो कम से कम इतनी बात समझ में आती है कि घर में कोई चीज़, घर में कोई इंसान, या घर में कोई शख्स है। ऐसे ही अलल फर्श, जब आपने अला को दूसरे कलमा से जोड़ा तो तर्जमा हुआ घोड़े पर। तो यहाँ समझ में आई बात कि कोई चीज़ घोड़े पर है, कोई शख्स, कोई इंसान, कोई जानवर घोड़े पर है। ऐसे इलल बैत, आप जब कहते थे इला इला इला, तक, तो उस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा था कि, या सुनने वाले को समझ में नहीं आ रहा था कि आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन जब आपने कहा इलल बैत, घर तक, तो सुनने वाले को कुछ ना कुछ इशारा मिल रहा है, कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि घर तक कोई गया है, या कोई चीज़ घर तक पहुंच गई है, या कोई इंसान, कोई शख्स घर तक गया है। तो पता ये चला कि हर्फ ये कलिमा है, ये ऐसा कलिमा है जो अपना माना खुद ब खुद नहीं बताता है, बल्कि
یہ اپنا معنی بتانے کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ جب یہ دوسرے کلموں سے مل کر کے بنے گا تب اس کا کوئی معنی سمجھ میں آئے گا۔ جب تک یہ تنہا ہوگا، اکیلا ہوگا، تب تک آپ کسی کے سامنے بھی وہ کلمہ کہتے رہیں، سننے والا آپ کو پاگل سمجھے گا، کیونکہ آپ کہتے رہیں من من، آپ کہتے رہیں فی فی، آپ کہتے رہیں الہ الہ، سننے والا یہی سمجھے گا اور سننے والا یہی کہے گا کہ آخر یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ من کا معنی ہوتا ہے سے، یہ من من کہہ رہا ہے سے، کیا من؟ یہ کہہ رہا ہے الہ الہ، تک، کیا الہ، کیا تک، الا الا آپ کہتے رہیں۔ اب آپ کو سننے والا کیا کہے گا کہ الا الا، پر آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ حرف یہ اپنا معنی اکیلے نہیں دیتا ہے، بلکہ جب یہ کسی اور کلمہ سے ملتا ہے تب اس کا معنی سننے والے کو سمجھ میں آتا ہے۔ اس طرح سے کلمہ کی 3 قسمیں یا مفرد کی 3 قسمیں اسم، فعل، حرف ہم اور آپ نے پڑھ لیا اور سمجھ لیا۔ اب انشاءاللہ آگے کے درس میں مرکب ہم اور آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔